آپ تک پہنچ سکے۔ متقی انسان گناہوں سے کیوں بچتا ہے؟ اسی لیے تو بچتا ہے نا کہ اس کے دل میں آخرت کا یقین ہوتا ہے، اگر میں نے گناہ کیا اللہ دیکھ رہے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، حساب دینا ہے، تو کب دینا ہے حساب؟ آخرت میں حساب دینا ہے، اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے، تو پھر وہ گناہ سے بچتا ہے، وہ ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ اگر تقوی کی شرط ہٹا دی جائے تب تو پھر ہر شخص جنت کا دعوے دار ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، صرف ایمان کے دعوے پر جنت نہیں ملے گی، ایمان کی حقیقت پر جنت ملے گی، اور ایمان کی حقیقت ہے تقوی۔ آپ پورے قرآن پاک پر نظر ڈالیں، پورا قرآن غور سے پڑھیں، تقریباً ہر جگہ آپ کو جنت کے وعدے کے ساتھ تقوی کی شرط نظر آئے گی، بلکہ بہت سی جگہوں پر تو ایمان کا تذکرہ ہی نہیں ملے گا، اس لیے کہ تقوی بغیر ایمان کے تھوڑی ہوتا ہے، تقوی بغیر ایمان کے نہیں ہوتا، بغیر تقوی کے ایمان کا دعویٰ ہو سکتا ہے، تقوی دعویٰ کرنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ کوئی کہے میں بہت متقی ہوں، جھوٹ بولے تو اس کے دعوے کا کیا اعتبار؟ کوئی کہے میں بہت متقی ہوں اور وعدہ خلافی کرے، اس کے دعوے کا کیا اعتبار؟ تقوی دعوے کی چیز نہیں ہے، تقوی کا تعلق زندگی کی حقیقت سے، ایمان کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے، اس لیے تقوی ایمان کے بغیر ممکن نہیں، اور تقوی کے بغیر ایمان کا دعویٰ ممکن ہے، ایمان کی حقیقت ممکن نہیں ہے۔ اس لیے بعض جگہوں پر تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا تقوی کی شرط کے ساتھ، اور ایمان کا تذکرہ ہی نہیں فرمایا۔ یہ ہمارے قاری صاحب نے سورہ نبا کی آخری آیات کریمہ پڑھی تھی، اس سے پہلے کی سورت ہے سورۃ المرسلات۔ سورۃ المرسلات کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا تذکرہ کیا، ایمان کا تذکرہ نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان المتقین فی ظلال وعیون، جو متقی ہیں ان کے لیے جنت کے گھنے سائے ہیں، ان کے لیے جنت کے ابلتے ہوئے چشمے ہیں، وفواکہ مما یشتہون، اور ان کی اپنی پسند کے، ان کی اپنی مرضی کے میوے ہیں، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا بڑی اچھی زندگی گزار کر آئے ہو، اب تم ہمیشہ مست رہو، جو دل چاہے وہ کھاتے پیتے رہو، انا کذالک نجزی المحسنین، اچھے بندوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، ویل یومئذ للمکذبین، اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی، بڑی بربادی ہے، یعنی جو متقی نہیں ہے وہ اللہ کو جھٹلانے والے ہیں۔ ہم سمجھیں کیا کہہ رہا ہے قرآن۔ ہم اپنے جیسے مفتیوں سے خوب فتوے پوچھتے، کبھی اپنے بارے میں قرآن سے فتویٰ پوچھے؟ آئینہ دکھاتا ہے قرآن، آئینہ، اللہ ہمیں وہ آئینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ایسا وہ ہم تو ٹھیک ہے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، باقی ہم متقی تو نہیں بن سکتے، اب متقی بننا تو ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، اور اس زمانے میں کون تقوی کی زندگی گزار سکتا ہے؟ یہ تو انکار ہے، اللہ کا انکار ہے، اللہ کے رسول کا انکار ہے، آخرت کا انکار ہے، اللہ کے دین کا انکار ہے۔ گویا یوں کہا جا رہا ہے کہ اس زمانے میں اللہ کے دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، اور گویا اس زمانے میں پیدا ہونے والوں کو اللہ کے پاس مر کر جانا نہیں ہے، اور آخرت میں اپنا حساب دینا نہیں۔ اس لیے ایمان کے تذکرے کے بغیر جنت کے لیے اللہ نے فرمایا متقیوں کو ملے گی، اور جو متقی نہیں ہے فرمایا وہ سب جھٹلانے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ اب یہ جو جھٹلانے والے، کیا ان پر فوراً عذاب آ جائے گا؟ اللہ فرماتا نہیں، دنیا میں فوراً عذاب نہیں آئے گا، دنیا میں ہم سب کو ڈھیل دیتے ہیں، کچھ دن کھا پی لو، تم ہو تو مجرم، کچھ دن مزے کر لو، کچھ دن کھا پی لو، پھر تمہیں آنا تو ہمارے پاس ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہوگی، بڑی سزا ہوگی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اللہ قیامت کے دن کہیں گے، یہ لوگ دنیا میں تھے، اپنے کو مسلمان تو کہتے تھے، جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاؤ تو یہ جھکتے نہیں تھے، جب یوں کہا جاتا تھا اللہ کے سامنے اللہ کا کہنا مان لو تو یہ مانتے نہیں تھے، اللہ کے آگے جھک جاؤ تو یہ جھکتے نہیں تھے۔ اور جو لوگ اللہ کا کہنا دنیا میں نہیں مانتے تھے اور جھکتے نہیں تھے، ان کو رسوا کرنے کے لیے اللہ ایک انتظام فرمائیں گے، فرمایا یوم نکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اچانک اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائیں گے۔ کیسی پنڈلی، کیسا کپڑا اللہ جانے، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے،
اللہ اپنی پنڈلی کھولیں گے، اس کا کیا مطلب ہے اللہ جانے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ پنڈلی کھولیں گے اس دن، اور جیسی پنڈلی کھولیں گے اور لوگوں سے کہا جائے گا لوگوں اللہ کا سجدہ کرو، تو جو لوگ دنیا میں اللہ کا کہنا مانتے تھے وہ سب سجدے میں گر جائیں گے، اور جو اللہ کا کہنا نہیں مانتے تھے چاہے مسجدوں میں پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہوں، چاہے آدھی آدھی زندگی اللہ کے راستے میں پھرتے ہوں، چاہے لاکھوں اور کروڑوں روپے مسجدوں اور مدرسوں میں خرچ کرتے ہوں، اگر ان کی ذاتی زندگی میں دین نہیں تھا، اگر ان کے معاملات درست نہیں تھے، اگر ان کے اخلاق درست نہیں تھے، اگر ان کے معاملات میں صفائی نہیں تھی، اگر ان کی زندگی میں سچائی نہیں تھی، اور اگر وہ ہر وقت اللہ کا کہنا نہیں مانتے تھے، اور اگر ان کے دل میں یہ ڈر نہیں تھا کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے اور جواب دینا ہے، تو اس دن ان کی کمر کو لکڑی کے تختے کی طرح سخت کر دیا جائے گا، سارے کہنا ماننے والے سجدے میں گر جائیں گے، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن نہیں کر سکیں۔